زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مظفر آباد سے آصف رضا میر کی رپورٹ۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں قائم یہ مہاجرین مقبوضہ کشمیر کی بستی ہے۔ اسی خیمہ بستی میں مقیم بیگم جان نامی یہ خاتون پھٹے پرانے اور بوسیدہ خیمے میں اپنے یتیم بچوں کے ہمراہ تنے تنہا مصائب کا سامنا کرنے پر مجبور ہے۔ کوئی ایسا کوئی سہولت نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن یتیم بچے جڑے انہوں کو پڑھائیاں نہیں، انہوں کو پڑھائی کرا لیں تو ان کا پیٹ نہیں پلتا، تو 1500 جیسا گزارا کچھ بھی نہیں چلتا۔ گھر اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر و قیمت وہی شخص جان سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہو۔ ان بے گھر افراد کو رہائش کی سہولیات اور مسائل کا حل حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بھارتی جارحیت کے باعث ہجرت کرنے والے مہاجرین کا شاید قدرت کو ایک بار پھر امتحان مقصود تھا۔ 8 اکتوبر کے زلزلے میں اپنا سب کچھ گنوا دینے کے باوجود یہ لوگ ملک کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ صلاح دے فضل ہون پہلے حکومت رب کامیاب رکھے مسلمانوں کو جن آسی سامیاں سے کھاندے ظلم ہے۔ ایک زلزلے بھی بڑا مارے گیا، خاون مارے گیا، بیوہ مسافر ہوئی تھی۔ تعلیم کے بغیر ترقی کا خواب ممکن نہیں۔ مہاجرین مقبوضہ کشمیر کی بستی میں قائم یہ گورنمنٹ پرائمری سکول بھی خستہ حالی کا شکار ہے، جہاں پھولوں جیسے نرم و نازک بچے ننگے فرش پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا سکول ہو جس میں ہم پڑھ سکیں، ہمیں کسی کے تانے نہ سننے پڑے۔ مسائل کا شکار مہاجرین کشمیر کے مسائل حل کر کے ہی ان کے دکھوں میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ ہجرت اور اپنوں سے دوری کا غم برداشت کرنے والے مہاجرین مقبوضہ کشمیر کے مسائل سے حکومت یقیناً بے خبر نہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ زبانی دعووں کے بجائے عملی اقدامات کیے جائیں۔ آصف رضا میر، آج نیوز، مظفر آباد۔